واقعہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ قسط نمبر 69 اپنا اسلامک اسٹوڈیو۔ کہو قیصر روم شاہ ہرکل کا مذہب سچا ہے، اسے کہا گیا، اور یہ کہ باقی سب مذہب جھوٹے ہیں، لعنت اس پر جو ہرکل کے مذہب کو سچا سمجھتا ہے۔ بنیامین کے بھائی نے کہا، سچا مذہب انجیل کا ہے۔ تاریخ میں لکھا ہے کہ اس کے دونوں پہلوؤں سے چربی پگھل پگھل کر فرش پر بہہ رہی تھی۔ مشعلیں ہٹا کر اس سے کہا گیا کہ وہ اتنا ہی بتا دے کہ بنیامین کہاں ہے۔ اگر مجھے معلوم ہے تو بھی نہیں بتاؤں گا، اس نے جواب دیا۔ اس کا ایک دانت اکھاڑ کر پھر پوچھا، بنیامین کہاں ہے؟ اس نے پھر وہی جواب دیا۔ اس کا ایک اور دانت اکھاڑ کر پرے پھینک دیا گیا۔ پھر یہ سلسلہ شروع ہو گیا کہ اسے ہرکل کی سرکاری عیسائیت تسلیم کرنے کو کہتے تو وہ انکار کر دیتا۔ اس کا ایک دانت اوزار سے پکڑ کر اکھاڑ دیا جاتا۔ پھر پوچھتے بنیامین کہاں ہے، وہ نہ بتاتا تو اس کا ایک دانت کھینچ کر نکال دیا جاتا۔ اسی طرح اس کے تمام دانت نکال دیے گئے اور اس کے منہ سے خون بہنے لگا۔ اس کے عقیدے اور جذبے کی پختگی کا یہ عالم کہ ابھی تک ہوش میں تھا۔ اس کے بعد اسے 3 بار کہا گیا کہ وہ ہرکل کی عیسائیت کو تسلیم کرے۔ اس نے تینوں بار انکار کیا۔ قیرس کے حکم سے اسے سمندر میں پھینک دیا گیا اور وہ ڈوب کر مر گیا۔ الفرڈ بٹلر نے ایک اور پادری سیمیول کا واقعہ بیان کیا ہے۔ یہ پادری بھی بنیامین کا پیروکار تھا اور اس نے صحرا میں کہیں گرجا بنا رکھا تھا۔ وہ قبطی تھا اور ہرکل کے مذہب کے خلاف محاذ قائم کیے ہوئے تھا۔ کیرس نے اس کے نام ایک پیغام لکھا جس میں اس سے کہا گیا کہ وہ ہرکل کا سرکاری مذہب قبول کر لے۔ یہ پیغام ایک فوجی افسر لے کر گیا جس کے ساتھ 100 سپاہی تھے۔ اس نے پیغام سیمیول کو دیا، ہمارا سردار بنیامین کے سوا اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ سیمیول نے پیغام پھاڑ کر پھینکتے ہوئے کہا، لعنت خدا کی ان پر جنہوں نے یہ پیغام بھیجا ہے، لعنت رومی سلطنت پر جس نے ہم پر جھوٹا مذہب ٹھونسا ہے۔ پیغام لے کر جانے والے فوجی افسر کو قیرس کے تمام حکم دیے گئے تھے۔ سیمیول نے پیغام پھاڑ کر توہین امیز الفاظ کہے تو فوجی افسر نے اسے گرفتار کر لیا۔ اس کے بازو پیٹھ پیچھے باندھ دیے گئے۔ فوجی افسر گھوڑے پر سوار تھا، سیمیول پیدل جا رہا تھا۔ اسے پوری طرح ذلیل و رسوا کرنا مقصود تھا۔ لوگ اسے دیکھنے کے لیے اکٹھا ہو گئے۔ اے لوگو، سیمیول نے بڑی ہی بلند اور جاندار آواز میں کہا، میں آج بہت خوش ہوں کہ آج حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ناموس اور صداقت پر میرا خون بہے گا۔ اے لوگو، اپنے مذہب کی سچائی کو مانو، کسی بادشاہ سے نہ ڈرو۔ اس نے قیرس کو گالیاں دینا شروع کر دی۔ فوجی اسے مارتے پیٹتے ہوئے قیرس کے پاس اس حالت میں لے گئے کہ اس کے سر اور چند اور جگہوں سے خون بہہ رہا تھا۔ قیرس نے فوجیوں کو حکم دیا کہ اس کی اور پٹائی کی جائے۔ تاریخ شاہد ہے کہ اسے اس قدر پیٹا گیا کہ اس کے کپڑے خون سے لال ہو گئے۔ او بدبخت پادری، قیرس نے سیمیول سے کہا، تجھے کلیسا کا سربراہ کس نے بنایا ہے اور تجھے یہ اختیار کس نے دیا ہے کہ تیرے ماتحت پادری اور پیروکار میرے خلاف، میرے مذہب کے خلاف تبلیغ کرتے پھریں؟ او بے مذہب دجال، سیمیول نے گرجتی آواز میں کہا، نیکی خدا کی عبادت اور بنیامین کی اطاعت اور پیروی میں ہے۔ تو ابلیس کی اولاد ہے، تیری اور تیرے مذہب کی اطاعت گناہ ہے۔ قیرس نے حکم دیا کہ اس کے منہ پر اتنے مکے مارے جائیں کہ اس کا منہ سوج جائے۔ حکم کی تعمیل ہوئی۔ اب جواب دے۔ قیرس نے پوچھا، تو مصر کے حاکم اور مذہبی پیشوا کا حکم کیوں نہیں مانتا؟ کیا تو نہیں جانتا کہ تیری زندگی اور موت میرے ہاتھ میں ہے؟ کیا تو ابلیس کو نہیں جانتا؟ اے قیرس، سیمیول نے شدید غصے کی حالت شدید زخمی حالت میں بھی بلند آواز میں کہا، ابلیس ملائکہ کا سردار تھا لیکن غرور و تکبر نے اسے خدا کا حکم ماننے سے روک دیا۔ خدا نے اسے لعنتی قرار دے دیا۔ اے قیرس، تو ابلیس سے بڑھ کر لعنتی ہے۔ قیرس نے حکم دیا کہ اسے باہر لے جا کر اس کا سر اڑا دو۔ اس کے حکم کی تعمیل ہونے کی والی تھی کہ ایک حاکم اعلیٰ جس کا نام تاریخ میں نہیں لکھا گیا ادھر آ نکلا۔ اس نے سیمیول کی جان بخشی کر دی اور اسے ملک بدر کر دیا۔ قیرس کے ظلم و تشدد اور قتل و غارت گری کی یہ 2 کی مثالیں کافی ہیں۔ عمرو بن عاص کا پلان یہ تھا کہ مصر کے عیسائیوں کو ہرکل کے خلاف بغاوت پر اکسایا جائے، لیکن وہاں صورتحال یہ تھی کہ مصر کے لوگوں کے دلوں میں ہرکل کی نفرت پیدا ہو چکی تھی جو روز بروز بڑھتی جا رہی تھی اور یہ آتش فشاں کسی بھی وقت پھٹ سکتا تھا۔ عمرو بن عاص یوں زمین ہموار کر لینا چاہتے تھے کہ وہ مصر پر حملہ کریں تو عیسائی ان کا ساتھ دیں، ورنہ اتنا ہی کریں کہ ہرکل کے لیے جنگی طاقت نہ بنے۔ ادھر ماہی گیروں اور ملاحوں کی بستی کا سردار بابا رات کو قربانی والی جگہ کی طرف کشتی میں روانہ ہوا۔ دریائی راستہ چھوٹا تھا، دریا کا رخ ادھر ہی تھا جدھر سے سردار کی کشتی جا رہی تھی۔ آدھا فاصلہ طے ہو گیا تو آگے سے ایک الٹی ہوئی کشتی تیرتی آ رہی تھی۔ اس کے بادبان ساتھ ساتھ تیر رہے تھے۔ یہ کشتی سردار کی کشتی کے قریب سے گزری۔ اندھیرے میں اتنا ہی پتہ چل سکتا تھا کہ یہ کشتی ہے، یہ دیکھنا ممکن نہیں تھا کہ یہ کشتی
लड़की किसकी है। इन्हें बताने वाला कोई ना था कि इनके अपने आदमियों की कश्ती है और इनकी कुर्बानी एक बार फिर गायब हो गई है। कुर्बानी वाली जगह पहुंचे तो एक पादरी और चंद एक सरकर्दा अफराद पहले ही पहुंचे हुए थे। उन्होंने माहीगीरों और कश्ती रानों के बाबा से पूछा कि लड़की कहाँ है। हैरान सा होकर बताया कि इसे 5 आदमियों के साथ पहले ही भेज दिया गया था। वहां तो मातम जैसी कैफियत पैदा हो गई। बाबा ने कहा कि उन्होंने एक बादबानी कश्ती उल्टी बहती देखी है, लेकिन दोनों कश्तीरान पुराने तजर्बेकार थे। कश्ती किस वजह से उल्टी हो गई थी तो वो तीर कर निकल आते। लड़की भी तिराक थी। कश्ती में 3 आदमी अजनबी थे। बाबा ने बताया वो ना होते तो लड़की को कुर्बानी के लिए तैयार करना नामुमकिन हो जाता। नील को इस लड़की की कुर्बानी कबूल नहीं। पादरी ने कहा नील के औताब से बचना है तो इसी लड़की की कुर्बानी देनी पड़ेगी जिसे पहले मुंतखब किया गया था। होरशिश की बेटी, इसे अभी लाकर दरिया में फेंक दिया जाए। पिछले बाब में बयान हो चुका है कि अपनी बेटी को कुर्बानी से बचाने के लिए होरशिश नाम का एक आदमी इन ताकिया से रोजी को धोखे से मिस्र ले गया और अस्कफ के आगे ये झूठ बोला कि इसके बाप ने अपनी बेटी को नील की कुर्बानी के लिए भेजा है। पादरी ने कहा कि होरशिश को अभी जगा कर कहा जाए कि अपनी बेटी साथ लेकर आ जाए। होरशिश बेटी को लेकर आ गया। इसने पादरी को बताया कि इसने अपनी बेटी के सारे जेवरात इस लड़की को पहना दिए थे जो लापता हो गई थी और अब अपनी बेटी को पहनाने के लिए जेवरात की कोई एक भी चीज़ नहीं। इसने ये बात इस उम्मीद पर कही थी कि इसकी बेटी की जान बच जाएगी, लेकिन पादरी ने कहा कि जेवरात इतने अहम नहीं, कुर्बानी एक जिस्म की दी जाती है और जिस्म एक कुंवारी लड़की का होना लाजमी है। पादरी का हुक्म टाला नहीं जा सकता था। इसी लड़की को घर से लाकर दरिया में फेंक दिया गया जिसे बचाने के लिए लड़की का बाप रोजी को धोखा देकर लाया था। मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, जारी है अगली वीडियो किस नंबर 70 में देखना मत भूलिएगा।